عثمان صاحب ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسے ہی قطر پہ حملہ ہو گیا. کیا ہوا, کیوں حملہ کر دیا؟ یہ حملہ ممکن تھا. کرمنل سائلنس جو تھی ڈونلڈ ٹرمپ جس جگہ پہ اٹیک ہوا تھا وہ کمپاؤنڈ 42 کلومیٹر دور ہے بیس سے, اور یہ ان کی ٹاپ ناچ بیس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکنڈ فول کال پہ پوچھا ہاؤ ڈڈ اٹ گو. کس سے پوچھا؟ اس سے, نیتن یاہو سے. پاکستان اس وقت میرے خیال میں اس پورے سینیریو کے اندر انتہائی ریلیونٹ اینٹی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طارق خان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں, اور وہی عثمان رائد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور دنیا بھر میں ہونے والے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں ان پر جتنی گرفت عثمان رائد صاحب پڑھ کے آتے ہیں, تیاری کر کے آتے ہیں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے, اور پھر جتنا ان ڈیپتھ انالیسس دیتے ہیں اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک آتا ہے. آپ کے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں, کمنٹس بھی ہم عثمان رائد صاحب تک پہنچائیں گے. ساتھ ہی ساتھ نئے جو موضوعات ہیں, نیپال پر گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں جو خاص طور پہ قطر میں سچویشن ایوالو کر رہی ہے, تمام وزرائے خارجہ پاکستان کے وہاں اکٹھے, دنیا کے مسلمانوں کے اکٹھے ہوئے. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیپال کے بعد قطر کے بعد یوکرائن جنگ ایوالو کرتے ہوئے نئی ایک اس میں داخل ہو گئی ہے. جو امریکہ اور بھارت کے درمیان جو چپکلش چل رہی ہے یہ ایک نئی سطح پر پہنچ گئی ہے. مودی نے جو رجسٹ کیا ہے یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بھارت سے, جس انداز سے رجسٹ کیا. یہ سارے موضوعات آج کا حصہ ہوں گے, اور ہم چلتے ہیں عثمان رائد صاحب کی طرف. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, ہیپی ٹو بی ہیئر, تھینک یو. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج میں آپ کمنٹ پڑھ رہا تھا, کسی بندے نے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ یار اس بندے کو بات سمجھانے کا فن آتا ہے. اور میں کمنٹ پڑھ رہا تھا انڈینز اپنے دوستوں کے کہ جس طریقے سے وہ لیش آؤٹ کر رہے تھے, لیکن آئی ایم ویری مچ ہیپی ٹو ہیو لرن دیٹ کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم جب مودی پہ بات کریں گے تو انہیں بتائیں گے کہ دے ڈونٹ نو کہ آئی ایم اے بگ فیٹ فین آف مودی, کیونکہ جس جگہ پہ اس نے پہنچا دیا ہے گاندھی کے مودی کو گوڈسے تک ہے. میرے خیال میں انہی کا خاصہ ہے. تو میں ضرور ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لو ٹو بی ٹاکنگ آن دیٹ پوائنٹ کہ مودی جو ہے میں اس کا خود کتنا بڑا فین ہوں, ٹھیک ہے, جس طرح وہ فاشزم کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے. جی پلیز. اچھا سر, اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ جو قطر کی سچویشن بن گئی, میں قطر کے بارے میں تو اپنا عثمان صاحب ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسے ہی کہ جہاں امریکہ کا دنیا میں سب سے بڑا فوجی اڈا ہے, وہاں طیارے ہیں, وہ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک یو اے ای ہم دیکھ لیں, سعودی عرب دیکھ لیں, قطر دیکھ لیں, جنہوں نے $3.4 ٹریلین نچھاور کر دیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ پر. اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 دہائیوں سے امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر تھے. قطر پہ حملہ ہو گیا, امریکہ کہتا اچھا بیٹو اب نہ کرنا. یہ کیا ہوا, کیوں حملہ کر دیا؟ کیا امریکہ کی آشیرواد کے بغیر یہ حملہ ممکن تھا؟ میرے خیال میں آشیرواد نہیں کہیں گے, لیکن آپ یہ کہیں گے کہ ان کی خاموش کرمنل سائلنس جو تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, ان کا کردار کو مزید مشکوک بنا دیتی ہے. اگر آپ اس پورے ایپیسوڈ کو دیکھیں تو جس جگہ پہ اٹیک ہوا تھا وہ کمپاؤنڈ 42 کلومیٹر دور ہے الحدید بیس سے, اور یہ ان کی ٹاپ ناچ بیس ہے, سب سے بڑی بیس ہے, جہاں پہ پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ سینسرز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ باقاعدہ ایئر ڈیفینس شیلڈ لگی ہوئی ہے جس نے جون کے اندر انٹرسیپٹ کیا تھا ایرینین میزلز کو. تو یہ کہہ دینا کہ بھائی دے ور ایٹ سلیپ, میرے خیال میں کمپلیسٹ تھے. کیونکہ اسی دن لیٹ می میک مائی پوائنٹ کہ اسی دن جو ان کی ایمبیسی تھی اس نے ایک آرڈر نکالا تھا, اور وہ کیا تھا کہ شیلٹر کے اندر آ جائیں. کس نے نکالا تھا؟ اپنا امریکن ایمبیسیز نے. اچھا, انہوں نے شیلٹر کا جو ایک آرڈر ہوتا ہے جس کے اندر یہ تھا کہ ان کی ساری فیملیز آ جائیں تاکہ یہاں پہ سیف گارڈ انہیں مطلب سچویشن جو ہے وہ مینیج ہو جائے گی حملے سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے کمپلیسٹ ہے امریکہ اس حوالے سے, کیونکہ اسے پہلے سے پتہ تھا. اور جب انفارمیشن پاس آن کی گئی, جب جہاز آ رہے تھے, اسٹرائک گروپ لانچ کر رہا تھا, تو اس کا مطلب ہے ان کے سینسرز کیا کر رہے تھے, جارڈن سے ابھی اسٹرائک نہیں آتی ہے جو ایرینین کرتے تھے اور وہ اسے انٹرسیپٹ کر دیتے تھے. تو یہ ایئر شیلڈ کا پورا میکانزم کیا کر رہا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اکمپلیس ہیں اس سارے معاملے کے اندر. وال اسٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکنڈ فول کال پہ پوچھا ہاؤ ڈڈ اٹ گو, کہ کیسی رہی, حملہ کیسا رہا. تو اور پھر دوسری بات ہے, کس سے پوچھا؟ اس سے, نیتن یاہو سے. اچھا جی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سینگ از بلیونگ, ابھی دیکھیں مارکو روبیو, ہی شوڈ ہیو بین ہیئر, کدھر ہونا چاہیے تھا انہیں, ہی شوڈ ہیو بین دیئر ان قطر رائٹ ناؤ, وہ ادھر گیا, بٹ کہاں ٹچ ڈاؤن کیا انہوں نے کیا, ہی ہیز بین ویری کلیئر ٹو بی آنیسٹ. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کوئی مسلمان ملک ایک کنکریٹ کوئی ایکشن کر سکتا ہے وہ پاکستان ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان قطر میں پہنچا, پاکستان نے شہباز شریف صاحب نے وہاں ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں کے بعد جو مارک روبیو کی کال پاکستانی وزیر خارجہ جب وزرائے خارجہ نے وہاں ملنا تھا, اس سے پہلے اس نے پاکستانی وزیر خارجہ کو کال کی, پھر اس کے بعد وہ اسرائیل کیا یہ میں اگر ڈاٹ کنیکٹ کروں تو آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں امریکہ پاکستان کہنا ہے پاجان تھوڑا ٹھنڈا کھیڈو کی کر رہے ہو.
بالکل ڈیفینیٹلی پاکستان اس وقت میرے خیال میں اس پورے سینیریو کے اندر انتہائی ریلیونٹ اینٹی ہے، کیونکہ جو کنٹری اپنا نیوکلیئر ویپن ہمارے پاس ہے اور جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو اس وار کے اندر اپنا سنپ کیا ہے، اور دوسرا یاد رکھیں آپ ایران، پاکستان اور ٹرکی، اگر آپ بات کریں نا اس ملٹری اتحاد کی 2015 میں جو بنا تھا اسلامک ٹیررزم کا، اس کے اندر ہم لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اسٹرائک گروپ فرنٹ لائن کے اوپر ہے وہاں پہ، اسی لیے جنرل راحیل شریف وہاں پہ ہیں اور 43 کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات مینشن کرنے والی ہے، اس میں کوئی شیعہ ورلڈ کا کوئی کنٹری نہیں لیا گیا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے یہ شیعہ ورلڈ کی اینٹی ہے. تو فورس پہلے سے وہاں کے اوپر موجود ہے، پاکستان کا بگر رول ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے بیلنس کو اسٹرائک کرنا. اگر واشنگٹن اسے کوئی میسج دیتا ہے تو کیا ایسی صورت میں پاکستان کسی ایسی آپشن کو اپنا ایگزاسٹ کر سکتا ہے جو کہ واشنگٹن ڈی سی کے لیے پاکستان کا جو ہے معاملہ مزید خراب کر دے گی؟ کہ ایسی صورتحال میں جب ہم جو ہے اس وقت بلو آئیڈ بوائز بنے ہوئے ہیں امریکہ کے ہے، تو لیکن میرے خیال میں اگر ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں ایران کے کیس میں آئی اے کی ریزولوشن کو ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ جو ہے انڈورس نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں پاکستان جو ہے رشیا کے حوالے سے 3 سال سے کوئی ایک یو این کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ایسی نہیں ہے جسے ہم نے اوکے کیا. ہم نے ایبسٹینشن اختیار کی along with انڈیا. ہماری فارن پالیسی کے اندر ایک بڑا شفٹ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں قطر کے حوالے سے، آپ اگر ابھی اٹھا کے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر پڑا یو این سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کا مستقل مندوب جو ہے عاصم افتخار، میں کہتا ہوں وہ کیا آنیسٹلی ہے، اتنا پیکنٹ میسج اس نے دیکھا سامنے بیٹھے ڈینی کو ہے کہ امریکہ کی اگر اپنا خاتون کی چیک کر لیں سفیر کی ہے، میرے خیال میں اگر اس پوری اپنا ایکویشن کے اندر اگر ایک کنٹری جس نے بفٹنگ مینر کے اندر میسج جو ہے پہنچایا ہے کہ آپ ایکویٹ نہ کریں، وہ آپ کو پتہ ایکویولنس کر رہے ہیں کہ جب بار بار کہہ رہے ہیں آج بھی نیتنیاہو کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے، ایبٹ آباد میں کہا تھا. تو میرے خیال میں جو فالز انالوجی ہے جس طریقے سے ڈبنک کی ہے پاکستان کے مستقل مندوب نے، ہی ریزروز ٹو بی اپریشیٹڈ واٹس ایور آنیسٹلی. آئی ایم بگ فیٹ فین آف ہم. جس طرح اس نے وار کے حوالے سے بھی ہمارے مستقل جتنے بھی ہمارے نمائندے تھے ویسٹ کیپٹلز میں معافی مانگی، اسرائیلی نمائندے مندوب نے معافی مانگی. ڈسکشن کو آگے بڑھانی ہے. 2 چیزیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے جو ناظرین آپ کو دیکھتے ہیں نا، ابھی آپ نے پیٹریاٹ کی گفتگو کی یا دوسرے سسٹم کی گفتگو کی، ہمارے ناظرین جو ہے نا ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ پیٹریاٹ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. میں ان کا ایک چلیں ہم اس کو جو ہے نا سادہ الفاظ آسان الفاظ میں بتاتے ہیں. ان کی الحدید جو ملٹری بیس ہے وہ اس گلف ریجن کے اندر سب سے بڑی ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہیں قطر. 2022 میں نان نیٹو الائی کا اسے اسٹیٹس مل گیا تھا جو ساؤتھ کوریا کے پاس ہے، جو جاپان کے پاس ہے، جو اسرائیل کے پاس ہے. تو ایک ریلائبلٹی تھی ان کے اینڈ کے اوپر کہ جناب اگر اٹیک لانچ ہوتا ہے، اور یہ بڑی آئرونک سچویشن ہے، وہ بیچارے 2 سال سے اپنا انگیج کر رہے ہیں میڈیشن پروسیس کو، اور ان پہ جون میں ایران کی طرف سے بھی اٹیک لانچ ہوا اور یہ بھی ہے، جبکہ وہ پارٹی نے کسی معاملے میں وہ فریق نہیں تھے اس کے باوجود. تو وہاں پہ سینسر تھے. سینسر کیا کرتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ اسٹرائک لانچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرسیپٹر کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایئر شیلڈ کا پورا ڈیفنس کا میکانزم ہے جو آئرن، اور ان کے پاس تھارڈ خود کا ہے، تھارڈ ان کے پاس ہے، دفاعی نظام ہے. جی ڈیفینیٹلی. اور وہ اسے انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی گئی. ان کے پاس 36 رفال کی یونٹس ہیں، 36 ہیں، اپاچی ہیلی کاپٹر ہے ان کے پاس. لیکن آئرونک سچویشن ہے کہ مڈل ایسٹ کی تمام گورنمنٹس نے، چونکہ یہ شیخ ڈمز ہیں. سر میں عرض کرتا ہوں، جو میں پڑھا تھا، میں نے پڑھا کہ ان کے پاس 3 طرح کے جدید طیارے ہیں. ان کے پاس رافیل ہیں، ان کے پاس جو برٹش رائل آرمی کا یورپین کیا مجھے نام اس کا بھول گیا، وہ ان کے پاس وہ دوسرا طیارہ ہے. پھر ان کے پاس F-15 ہیں، اور وہ QA لکھا ہوا تھا. قطر کے لیے وہ اسپیشلی بنے ہیں وہ طیارے، امریکن کمپنی نے بنائے ہیں، بوئنگ نے غالباً بنائے ہیں. 3 دنیا کے جدید ترین طیارے جو ہیں وہ قطر کے پاس تھے. پر مدعا یہ ہے کہ انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. اگلی جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے، ریئیکشن ترک سب کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اسرائیل جو ہے ملٹری مائٹ، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، امریکہ نے 1960 سے انہیں کوالٹیٹیو ملٹری ایج دیا ہوا ہے جس کے تحت وہ ویپن مڈل ایسٹ میں، عربین پیننسلا میں کسی خلیجی ریاست کے وہ نہیں دیا جائے گا جو اسرائیل کو دیا جائے گا. فار انسٹنس ابراہیم اکارڈ کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی نہیں پاس آن کی گئی UAE کو، اس کے پاس نہیں ہے.
مجھے بتائیں وہ اپنا جو طیارے جس کے ساتھ ایران پہ اسٹرائک لانچ ہوئی تھی، یاد رکھیں مڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز کے پاس پیسہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کا پرابلم نہیں ہے، ان کے پاس لیکوڈیٹی بہت ہے، لیکن امریکن کمپنیز جو ہیں وہ اس طریقے سے اس معاملے کو نہیں دیکھتی، کیونکہ امریکن گورنمنٹ فارن پالیسی جو ٹو کرتی ہے اس کے تحت وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خطے میں اسرائیلی سلامتی کو، اپنے اتحادیوں کے مفادات اور خدشات پہ ہم ترجیح دیں گے۔ تو مارکو روبیو نے جا کے یہ انسینویٹ کیا، وہ ویسٹرن وال کے پاس کھڑا ہو کے جو پرچی لکھ رہا تھا، آئی وش کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ وہاں پہ پریئر نوٹس ہوتے ہیں، جو درزیں ہیں وہاں پہ اپنا دیوار کی اس میں رکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں ڈمپ کر دیا جاتا ہے سال بعد۔ آئی وش کہ وی آر ایبل ٹو ریڈ کہ اس نے کیا لکھا ہے، لیکن جو اس نے لکھا ہے وہ دیوار پہ نوشتہ دیوار بن چکا ہے ان مڈل ایسٹ کی فورسز کے لیے جنہوں نے اوور دا ڈیکڈز جو ہے رلائی کیا امریکہ کے اوپر ہے۔ اور یہ تمام شیخ ڈمز طارق صاحب اس لیے اپنی ملٹری پہ رلائی نہیں کرتی کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ ملٹری جو ہے انہیں ٹاپل کر دے گی۔